حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ تسلیم احمد صابری ماہ ذی الحج کے اس اسپیشل پروگرام اسپیشل سیریز حج مبرور کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارکہ میں ایک موقع ایسا آیا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ احباب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اللہ کے نبی بہت عرصہ ہوا بارش نہیں ہوئی، بارش سے ہر شے کی زندگی ہے، آپ دعا فرمائیے کہ بارش ہو جائے، اپنے رب سے عرض کیجئے کہ وہ رحمت کا مینہ برسا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کرنے کے لیے کہا کہ تمام بستی والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے اور ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں، بارش کے لیے التجا کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں۔ سب اکٹھے ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے عرض کی کہ مولا بارش فرما دے، بہت عرصہ ہوا، اب قحط کسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تو اپنی رحمت فرما دے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہاری اس مجلس میں، اس بستی میں ایک ایسا فرد ہے کہ جو 40 سال سے ایک ایسے گناہ میں مصروف ہے، مشغول ہے کہ وہ اس گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے، جب تک وہ اس مجلس میں موجود ہے بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کا یہ پیغام تمام امت تک پہنچایا، اس مجلس کے اہلیان تک پہنچایا سب کو، اور یہ اعلان فرمایا کہ اس شخص سے میں مخاطب ہو رہا ہوں کہ وہ اس مجلس کو چھوڑ دے تاکہ اللہ رب العزت رحمت کا مینہ برسائے، رحمت کی بارش فرما دے۔ وہ شخص جو گنہگار تھا، کشمکش، عجیب کشمکش ہے، 40 سال سے وہ ایک گناہ کر رہا ہے، اس گناہ کو چھوڑا نہیں ہے۔ ایک طرف اگر وہ اٹھ کر جاتا ہے تو تمام لوگ اس پر انگلیاں اٹھائیں گے اور اسے گناہگار تصور کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے، انگلیاں اٹھیں گی، اور دوسری جانب اگر وہ بیٹھا رہتا ہے تو سب بارش سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس شخص نے اپنے گریبان میں جھانکا اور اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، تو 40 سال تک میری پردہ پوشی فرماتا رہا ہے، میرے عیب کو تو نے ظاہر نہیں ہونے دیا، آج بھی اپنا کرم فرما دے، آج بھی یہ عیب سب پر ظاہر نہ فرما۔ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہوں، ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ یہ گناہ نہ کروں گا۔ کچھ ہی دیر گزری، سب نے دیکھا کہ کوئی شخص مجلس سے اٹھا نہیں ہے، لیکن کچھ دیر بعد رحمت کا مینہ برستا ہے اور چھما چھم برستا ہے، بارش ہوتی ہے، سب حیران ہو جاتے ہیں، گویا رب رحمت کے، معاف کرنے کے، درگزر کے، عفو و بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اس توبہ جسے توبہ کہا جاتا ہے، کہیں جانا نہیں پڑتا ہے، کسی سے ملنا نہیں پڑتا ہے، اپنے آپ سے ملنا پڑتا ہے، خود سپردگی کی کیفیت پیدا کرنی پڑتی ہے، اخلاص کے ساتھ نادم ہو کر رب کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ رب تو رحیم ہے، عفو درگزر فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، توبہ کرنے کے لیے کیا کریں، بس اپنے اندر ایک مرتبہ جھانک کر دیکھنا پڑتا ہے۔ اس سیریز میں آج کا جو موضوع ہے وہ لباس عجز و بندگی، گویا احرام آج کا موضوع ہوگا۔ فلسفہ احرام پر بھی ہم بات کریں گے۔ کیا احرام صرف دو ان سلے کپڑوں کا نام ہے کہ جو انسان حج پر یا عمرے پر جانے سے پہلے اوڑھ لیا کرتا ہے اور اسی میں پھر تمام ارکان ادا کیا کرتا ہے؟
یا احرام سے مراد کچھ اور ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ احرام میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہے؟ کیا حج اور عمرے کے علاوہ بھی کوئی احرام ہوتا ہے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے؟ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی ہم سب کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیت، آپ انہیں پسند کرتے ہیں، ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں، علامہ لیاقت حسین صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ابھی کچھ ہی روز پہلے آپ ساؤتھ افریقہ کے دورے سے بھی تشریف لائے ہیں، تو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک اور بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت میرے لیے خاص طور پر، اور آپ سب کے لیے بھی یقیناً میرے لیے خاص اس لیے کہ یہ میرے استاد رہے ہیں اور میں ان کا بہت ادب اور احترام کرتا ہوں۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میٹرک میں اسلامیات میں نے ان سے پڑھی، اسکول میں جس اسکول میں پڑھتا تھا یہ وہاں اسلامیات کے ٹیچر تھے، اور بہت خوبصورت مقرر میں نے اپنی زندگی میں جتنے مقرر دیکھے ہیں یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں میں بہت پسند کرتا ہوں اور جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ بہت اصرار اور بہت بار فرمائش پر آپ آج تشریف لائے ہیں، علامہ صوبت خان کوہاٹی صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ آپ متعدد کتب کے مصنف بھی ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ممتاز، خوش آواز، خوش انداز نوجوان، بہت پرعزم، ثناء، الحمدللہ پوری دنیا میں شہرت رکھنے والے فیصل حسن نقشبندی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ کی اجازت سے آغاز ایک حمد سے کرتے ہیں، بسم اللہ۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم دیتی ہے صدائے چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ جن لوگوں دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، کئی بار وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں
طواف حرم کئی بار کروں میں، طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم۔ اس ورد میں عمر کٹے ساری، ہونٹوں پہ سبھی رہے جاری، اللہ کرم 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 اللہ کرم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب، احرام سے مراد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ محترم تسلیم احمد صابری صاحب۔ دیکھیں، ایک تو ظاہری احرام تو وہی ہے جو ذکر فرمایا آپ نے کہ دو انسلی چادروں کا نام احرام ہے، لیکن صرف دو انسلی چادریں پہنے سے انسان محرم نہیں ہو جاتا ہے جب تک انسان نیت نہ کرے۔ یعنی مطلق چادر پہن کے اگر گھر سے نکلا ہے تو وہ محرم نہیں ہے۔ محرم کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمرے یا حج کی نیت کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا جو فلسفہ بنیادی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لباس آپ نے زیب تن فرمائے، مختلف انواع و اقسام کے، مختلف رنگوں کے، مختلف یمنی چادر، دھاری دار چادریں آپ نے استعمال فرمائیں، اور اسی طرح جو ہے مسلمانوں کے لیے کئی لباسوں کا رکھا۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر قسم کی زیب و زینت کو شریعت کے اندر رہتے ہوئے جائز رکھا۔ لیکن جب انسان، اور یہ بات بھی ہے کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، خوشبو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، مختلف قسم کی غذاؤں کو پسند فرمایا، لیکن جب انسان حالت احرام میں آ جاتا ہے تو وہ حلال چیزیں اور وہ تمام پسندیدہ چیزیں بھی انسان چھوڑ دیتا ہے۔ اور اصل یہ خود سپردگی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ بندہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ یہ جو لبیک اللہم لبیک کا ترانہ ہے، یہ صرف لفظوں کا نہیں ہے کہ اے مالک و مولا میں حاضر ہوں، بلکہ انسان ہمہ تن گوش ہو کر اور ہر اعتبار سے اپنے لباس سے، اپنی زبان سے، گھر بار کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر، خوشبو کو چھوڑ کر، ہر قسم کے ان کھانوں کو چھوڑ کر جو شریعت نے اس کے لیے حلال و جائز رکھے۔ خوشبو تو بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے، لیکن فرمایا اب ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، گویا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جیسے رمضان کے اندر ایک ریاضت و مجاہدہ ہے کہ آپ ایک اوقات کے اندر حلال چیزوں کو کھانے پینے کو چھوڑ کر ایک مجاہدے کی طرف جاتے ہیں، اسی طرح حج بھی ایک مجاہدہ ہے، ایک ریاضت ہے کہ انسان اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، اپنی آخرت کے سفر کے لیے زیادہ سفر بناتا ہے کہ ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ یہ ساری خوشبوئیں، یہ ساری غذائیں، یہ سب کچھ چھوڑ کر میں اللہ کی بارگاہ میں اسی حالت میں جا رہا ہوں۔ صحیح۔ ناظرین، اس پر مزید گفتگو کریں گے، ایسا کیوں ہے بہت سی حلال بلکہ پسندیدہ چیزوں کو احرام باندھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ چادریں انسلی ہی کیوں ہونی چاہیے؟ ان کو گٹھان بھی نہیں لگا سکتے، اس کے بہت سے انداز ہیں اور انہیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے، پھر بہت ساری اور ریسٹرکشنز ہیں کہ جنہیں فالو کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ کیا یہ نہیں ممکن تھا کہ کوئی بھی لباس پہن کر وہاں پر آ جاتا، جس طرح طواف کرنے والا
آتا ہے کسی بھی لباس میں طواف کرتا ہے، ایک بات. دوسری بات میں جو کوہاٹی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ کیا کوئی مذہبی لباس ہے کہ یہ مسلمان کا لباس ہے، یہ کسی غیر مسلم کسی بھی قوم کا لباس ہے؟ کوئی ایسا لباس قرار دیا جاتا ہے، دیا جا سکتا ہے کہ یہ کسی ایک قوم کا خاص لباس ہے؟ اس حوالے سے بات ہوگی ایک مختصر سے وقت کے بعد. دعا کی قبولیت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور محبوب رحمان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں. وہ اس سے دعا کریں تو وہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر اس سے بخشش طلب کریں تو وہ انہیں بخش دیتا ہے. ناظرین خوش آمدید. حج مبرور تسلیم صابری کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں جو سوال کر رہا تھا کہ 2 انسلی چادریں ہی کیوں، حکمت کیا ہے، کیوں چھوڑ دی جاتی ہیں، اور کوئی کسی مذہب کا لباس خاص کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صوبت کوہاٹی صاحب جی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. تسلیم صابری صاحب شکریہ آپ کا. اس بہانے ہم ایک بہت بابرکت مہینے کی ان پہلی ساعتوں میں جمع ہیں. سارا عالم اسلام خوش نصیب مکہ المکرمہ میں جمع ہے، اور احرام جو باب افعال کا صیغہ ہے، حرم میں آ جانا یا حرام کر دینا. بندہ تکبیر تحریمہ کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، جیسے اپنے آپ پر حرام کر دیتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، حالانکہ کھانا تو حلال ہے. جیسے علامہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ خوشبو تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے، جی ہاں، لیکن احرام باندھنے کے بعد آپ کے لیے منع ہے. جی ہاں. تو 2 انسلی چادریں پہن کر بندہ ایسے حرم میں آ جاتا ہے کہ حلال چیزیں بھی اپنے آپ پر وہ حرام کر دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے اس بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کہ مالک تو فرمائے تو جائز چیز بھی میرے لیے حرام ہے. حرام تو حرام ہے ہی ہے، لیکن جیسے رمضان المبارک میں حلال کھانا بھی حرام ہے، اب یہاں میں حرم میں آ گیا ہوں تیرے حکم پہ. یہ صرف اسلام کا اعزاز ہے کہ ایک ہی رنگ ہے، سفید رنگ، سبحان اللہ، اور عجز و انکساری کا پیکر بن جاتا ہے بندہ کہ سلا ہوا لباس اتار دیتا ہے. وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ ملک ہے، وہ کوئی ارب پتی ہے یا ایک فقیر آدمی ہے، وہ ایک ہی لباس میں ہے، اللہ، اور وہ سفید لباس میں ہے. جی ہاں. اور جب اس سفید لباس میں یہ فریضہ ادا کر کے جانے لگتا ہے تو مالک اس کا من بھی صاف کر دیتا ہے، اس کا ظاہر بھی سفید کپڑے کی طرح صاف ہو جاتا ہے کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو حج مبرور مل گیا وہ ایسا پاک ہو گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے آیا ہے. جی ہاں. تو سفید کپڑا بالکل صاف نظر آتا ہے. ٹھیک، اس کی سفیدی کی طرف بھی ایک اشارہ ہے، سفیدی کی طرف بھی اشارہ ہے. اور یہ فقیرانہ لباس جو ہے، جی ہاں، یہ کمال یہ ہے کہ کروڑوں روپے لاکھوں روپے خرچ کر کے دنیا کے کونے کونے سے مسلمان ایک مرکز پہ جمع ہوتے ہیں، اور ایک شان سے اور ایک لباس میں اور ایک زبان میں اور ایک جہت میں ہیں. یہ اعزاز صرف اسلام کو حاصل ہے. ٹھیک، یہ لباس کسی اور کا خاصا نہیں ہے، یہ امتیاز امت محمدیہ کا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا، کوئی لباس کسی مذہب کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے مسلمانوں کا لباس ہے احرام سے ہٹ کر؟ میں ایک سوال دلچسپی کے لیے پوچھ رہا ہوں. مطلقاً تو ہر لباس کو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باوقار ہو اور جو انسان کے زیب و زینت کے لیے اور ستر کے لیے کافی ہو وہ جائز ہے، وہ کسی کلر کا ہو اور کسی انداز کا ہو. لیکن یہاں بات ذرا مختلف ہے کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ احرام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سلی ہوئی قمیض نہیں پہننی، امامہ نہیں باندھنا، شلوار نہیں پہننی، اس طرح کا لباس نہیں پہننا، انسلی چادریں پہننی ہیں. یہ ایک فقیرانہ جو انداز ہے یہ مسلمانوں کا اعزاز ہے. باقی لباس کے لیے کوئی خصوصیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے اور کوئی ممانعت بھی نہیں ہے. ہر ایسا لباس جو انسان کے وقار کو اور اس کے باہمی رشتوں کو اور اس کے تقدس کو برقرار رکھے آپ وہ پہن سکتے ہیں. وہ شلوار قمیض کے طور پہ ہو، وہ تہہ بند کے طور پہ ہو، وہ پینٹ شرٹ کے طور پہ ہو. ہمارا چونکہ ایک ادب و احترام والا مذہب ہے تو یہ لباس ہمیں زیادہ سوٹ کرتا ہے. ٹھیک. ڈسپلن
بھی شو کرتا ہے، یہ ایک ہی لباس ہے، بہت بڑا ڈسپلن شو کرتا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے اتحاد ہے، ایک اتحاد ہے. اتنی بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن ایک لباس پہن کر، ایک ترانہ اور ایک مقام پر جمع ہو کر سب ایک ہی طرف جا رہے ہیں. اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ مینا کے اندر کیا رکھا ہوا، عرفات کے میدان میں کیا ہے، وہاں کرنے بھی کیا جاتے ہیں، صرف رکنے ہی جاتے ہیں نا، وہ وقوف ہی تو ہے. اگر عقل کے پیمانوں پر تولنے لگیں گے تو انسان کہے گا کہ بھئی یہ کیا سمجھداری کی بات ہے کہ اتنے لاکھوں لوگ جا کر میدان میں صرف جا کر رات گزار رہے ہیں، میدان عرفات پہ چلے گئے، لیکن یہاں عقل کا معاملہ نہیں ہے، یا عشق کا معاملہ ہے. واہ. حج کا جو سارے کا سارا سفر ہے وہ ہے ہی اصل میں اطاعت، بندگی کا نام ہے اور عشق کا نام ہے، خود سپردگی کا خود نام. سپردگی کا نام ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جہاں قربانی بھی ان کی سنت ہے، مینا کے اندر جانا، عرفات کے اندر جانا، قربانی کرنا. پوچھا نا یا رسول اللہ ما ہی الاداء، حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد اعلی ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. جی ہاں. تو یہ صفا کو دیکھیں، مروہ کو دیکھیں، مینا کو دیکھیں، عرفات کو دیکھیں، بظاہر یہ سارے پہاڑ، یہ سارے میدان اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جی ہاں. لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اے مالک و مولا، پاکستان کے پہاڑ بھی تمہارے، وہاں کے پہاڑ بھی تم نے پیدا کیے. فرمایا نہیں، اللہ کی ایک نیک بندی کے قدم لگ گئے. واہ واہ. جیسے دوڑی تھی ویسے دوڑنا ہے، جیسے پہاڑ پر گئی تھی ویسے جانا ہے. جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، آج کو بظاہر شیطان ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، ایک پتھر ہے، لیکن فرمایا کنکریاں مارنی ہیں. اچھا، لباس جو ہے نا وہ کلچر کی بھی، ثقافت کی بھی عکاسی کرتا ہے. بالکل عکاسی کرتا ہے. جو دیکھیے آپ ابھی ساؤتھ افریقہ سے ماشاءاللہ ہو کر آئے ہیں، وہاں یہ لباس نہیں پہنا جاتا ہوگا جو یہاں پہنا جاتا ہے. وہاں کا لباس الگ ہے، وہاں کا مسلمان الگ لباس پہنتا ہے. بالکل. تو گویا سب ثقافت اور کلچر بھی چھوڑ دیا جائے اور صرف کلچر اپنایا جائے اس فقر کا، درویشی کا. بالکل. یہ بھی جو آپ نے فرمایا نا کہ مساوات، یکسانیت، اور دوسری بات یہ کہ ڈسپلن، اور پورے مسلمانوں کا، عالم اسلام کا ایک سب سے بڑا اجتماع، سب سے بڑا اتحاد، کہ سب کی زبانیں الگ ہیں، ایک ترانہ لبیک اللہم لبیک، سب کا ایک لباس، سب کا ایک سفر ہے. تو یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ حج جو ہے یہ اتنا بڑا دنیا کا ایونٹ ہے کہ اس سے بڑا ایونٹ دنیا کے اندر نہیں کوئی نہیں ہوتا، اور اس کے اندر یکسانیت اور ڈسپلن ہر چیز آتی ہے. ویسے لباس کے حوالے سے آپ نے جو فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ اسلام نے کسی لباس کی تعیین نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ حدود اور کچھ قیود رکھی ہیں کہ آپ وہ لباس پہنیں کہ وہ نسوانی لباس نہ ہو، اور ایسا لباس نہ ہو کہ جو آپ کے جسم کے جو سطر ہے اس کو ظاہر کرتا ہو. باقی کوئی بھی لباس پہن سکتے، کسی چیز کو باؤنڈ نہیں کیا. ہم یہ سفید کپڑے پہنتے ہیں، بہت سعادت کی بات ہے، اللہ میں توفیق عطا فرمائے. حضور نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، اپنے مردوں کو بھی سفید کفن کے اندر دفناؤ، لیکن اس کو آپ کو وجوب کا درجہ نہیں دے سکتے، یا دوسرے پر تان نہیں کر سکتے. جناب میں چٹے کپڑے پائے نے تو میں اللہ دا ولی ہاں، تو نیلے پائے تو بڑا نہ، یہ جو میں نے پہن لیے وہی اسلام ہے. اللہ نے مجھے امامہ پہننے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن امامہ ہو، صفات، سفید لباس ہو، یہ سب سنن عادیہ ہیں، ٹھیک ہے. اس کو وجوب کا درجہ نہیں دے سکتے اور سنن خدا کا درجہ نہیں دے سکتے، اور جو نہ کرے اس کو تان نہیں کر سکتے. دائرہ اسلام میں سے دھکے نہیں دینے اس کو دائرہ اسلام سے دھکے نہیں دینا کہ بھائی نکل جاؤ ادھر سے، ٹھیک ہے. اچھا، کفن بھی یہی لباس ہوتا ہے جی، جو احرام ہے. جی ہاں. کوئی تعلق ہے دونوں کا؟ تھوڑا سا بندہ غور کرے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے اور ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے. نماز نہیں ہوتی، حالانکہ آپ ہر نماز کو دیکھ لیں، اس کی اذان گانا جی تو اذان ہے، پھر اقامت ہے، پھر جماعت ہے. ٹھیک. لیکن مسلمان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اللہ رسول کی آواز آتی ہے، بائیں کان میں اللہ رسول کی آواز آتی ہے. ایک میں اذان ہے، ایک میں اقامت ہے. اذان اور اقامت کے تھوڑی دیر کے بعد جماعت ہوتی ہے. جی ہاں. پھر جب نماز جنازہ ہے تو اس میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے. جی ہاں. ایک تو فلسفہ یہ دیا گیا ہے کہ بس اتنی سی زندگی ہے. واہ واہ. اب جتنا وقت تکبیر تحریمہ اور اقامت میں ہے، اتنی سی حیات ہے تمہارے پاس. اتنے ہوئے اذان تو جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے اذان ہوئی. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چونکہ گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہوتا ہے، ماں اسے انسلا لباس پہنا دیتی ہے. جب حاجی احرام کے لیے وہاں حج کرنے جاتا ہے اور احرام پہنتا ہے، اس کا کلر بھی وہی ہے جو کفن کا ہے، اور کفن بھی انسلا ہے اور احرام بھی انسلا ہے. ایک طرح سے جیسے بچہ آیا اس دنیا میں
اور بے کس تھا اور انسلے لباس میں تھا. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ پاک اس کو اپنے گھر لے گیا, اپنے حبیب کے روزے پہ لے گیا, اور پھر وہ اس سفید کپڑے کی طرف پاک اور صاف ہو گیا. وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کفن پہن کے بندہ بالکل سفید اور ہلکا اس دنیا سے جا رہا ہے. احرام باندھنے والے شخص کو لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پاک پروردگار نے اس کو حج کرا دیا ہے, اس کے گناہوں کی معافی ہوگی. ایک تقدس معابی جو ہے وہ نظروں میں آ جاتی ہے اور اس طرف ذہن کو لے جاتی ہے کہ یہ جو احرام ہے یہ ایسا ہے جیسے بندے نے کفن پہنا ہے. اور فقیر تو جب شہنشاہ کے بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ تمام تر عجز و انکساری کے ساتھ جاتا ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا تو وصال کے بعد ایک خاتون نے خواب میں ان سے پوچھا کہ ایک سوال کیا تھا, فرمایا کہ اب اس کا جواب دے سکتا ہوں. اس نے پوچھا اچھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن رب نے معاملہ کیا کیا ہے؟ فرمایا رب نے بڑا کرم کیا ہے. باری تعالیٰ نے پوچھا کہ بوڑھے بایزید کیا لے کے آئے, 72 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا تھا. عرض کیا کہ باری تعالیٰ فقیر تو کسی شہنشاہ کے دروازے پہ فقیر ہی بن کے آتا ہے, میں تو تیری اس بارگاہ میں فقیر بن کے تیری رحمت کا متلاشی ہوں. فرمایا میں نے اس صدقے سے تجھے بخش دیا, میں کیا لے کے آؤں گا, میں کیا لے کے آ سکتا ہوں, میری کیا اوقات ہے. واہ واہ واہ. تو وہاں تو بندہ فقیر بن کے جاتا ہے, مالک بس اس کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہے. اس لیے اگر حج کے بعد وہ واقعی حج کے تقدس کا خیال رکھے تو ایسا ہے جیسے نہلا دہلا کے آپ نے کسی کو کفن پہنا دیا ہے. یہ تصور, یہ تقدس ذہن کو اس طرف لے جاتا ہے. صحیح, بہت خوب. ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو انشاءاللہ اسی حوالے سے, احرام کے حوالے سے مزید گفتگو ہوگی. کچھ فقہی چیزیں بھی ہم جلدی سے ڈسکس کرتے چلے جائیں گے, کون سے آداب کیا ہونے چاہیے, کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہے, ایک مختصر سے وقفے کے بعد. گناہ سے توبہ کرنے والا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس سے گناہ سرزد ہی نہ ہوا ہو. ناظرین خوش آمدید. تسلیم صابری کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں حج مبرور. یہ خصوصی پروگرام ہے ماہ ذی الحج کا. کچھ جو آخری وقت ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کی دلچسپی ہے کچھ فقہی سوالات میں وہ بھی ہم شامل کر لیں. کن کن آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ دیکھیے جب انسان حالت آرام میں آ جاتا ہے تو سب سے زیادہ جس پہ ہم نے گفتگو کی ہے کہ یہ ایک بطور درویشانہ زندگی اور راہبانیت کی طرف بھی ایک ہے, اور آخرت کی فکر کی طرف اور آخرت کی سفر کی تیاری کی طرف ہے. تو انسان نے خوشبو کو استعمال کرنا, اور خوشبو کی جتنی چیزیں ہیں, صابن ہے, کسی بھی اعتبار سے خوشبو ہے, اور اسی طرح شکار کرنا, اور یہ تمام چیزوں کو حالت آرام کے اندر جو ہے وہ منع کر دیا گیا. بالوں کا توڑنا, خوشبو استعمال کرنا. خود سے اگر گر جائے تو خود سے دیکھیں گر جائے, اگر طبی طور پر گر جاتا ہے تو اس پر دم تو لازم نہیں آتا ہے, لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ آخر کے اندر دے دینا چاہیے. اور لیکن یہ ہے کہ انسان خود بال کو توڑے نہ باقاعدہ طور پر. ٹھیک ہے. اور ہر وہ کام جس سے منع کیا گیا ہے, شکار کرنا, خوشبو استعمال کرنا, اور مرغن غذائیں خوشبو والی چیزیں استعمال کرنا, پکی ہوں تو اس کے اندر ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل میں بنیادی چیز یہ ہے تو یہ صابن شیمپو تو جتنے آ گئے یہ سب جو ہے نا, وہ صابن شیمپو تو سارے کے سارے جو کہ خوشبو کے اندر آ گئے, تو آپ منہ بھی نہیں دھو سکتے اس سے, صابن سے بھی نہیں دھو سکتے. ویسے جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جی پانی بھی نہیں مارنا. نہیں, پانی مار سکتے ہیں, اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ نہیں شاید ان چادروں کو بدلنے سے جو ہے نا احرام ٹوٹ جائے گا. ہاں, ایسا نہیں ہے. چادروں کو فی نفسی چادر جو ہے اس کو باندھ دینے سے انہی پر کوئی وجوب لازم نہیں آ سکتا ہے. اگر آپ کی چادر ناپاک ہوگی یا گندی ہوگی, آپ چادر کو بدل سکتے ہیں, چادر چینج کر سکتے ہیں. میلی ہو گئی ہے تو میلی ہو گئی اس کو بدل سکتے ہیں, نہا سکتے ہیں, منہ دھو سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں آپ. خالی جو چیزیں حالت آرام کے اندر یعنی زینت اور خوشبو والی جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے ترک کرنا ہے, اور ایک آپ نے آخرت کی تیاری کی طرف جانا ہے کہ میں مالک و مولا دنیا کے اندر جو چیزیں استعمال کرتا تھا اپنے گھر میں, اور جو چیزیں حلال اور جائز تھی میرے لیے, آج وہ سب کچھ چھوڑ کر تیری بارگاہ کے اندر بالکل اس طرح آ رہا ہوں کہ جیسے میں آخرت کے سفر کی طرف جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. حجاج کرام کو, معتمرین کو آپ دیکھتے ہیں, تربیت بھی کرتے ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی آج کل کچھ سمجھا جاتا ہے کہ یہ احرام میں ضرور ہونی چاہیے جبکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کچھ چیزیں جو ہونی چاہیے لوگ بھولے ہوئے ہیں؟ یہ جو جانے والے حضرات ہوتے ہیں
شروع میں کچھ تو پروگرامز میں جاتے ہیں جو تربیتی پروگرامز ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بکس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ عام طور پہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان میں بیشتر لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں. وہ دوسرے کو دیکھ کے تو کوئی عبادت کر لیتے ہیں لیکن ان کو از خود زیادہ معلومات نہیں ہوتی. جی میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ احرام کی حالت میں ہم نے ناخن نہیں ترشوانے، ٹھیک، اور بہت سے لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے کسی حصے سے ہم نے بال نہیں اکھیڑنے. ٹھیک ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ احرام باندھ لیا ہے، نیت کر لی ہے، وہ پھر بھی اس کو خوشبو والے ہار پہنا رہے ہیں، اس کو خوشبو لگا رہے ہیں، اور منع کرنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے، اللہ کے گھر جا رہا ہے، اللہ کے گھر جا رہا ہے، یہ پاک صاف ہو کے جائے اور خوشبوؤں میں بسا ہوا جائے. بہت سے لوگوں کو وہاں جا کے وہ اپنے موبائل پھولوں کے ہار تو ڈاکٹر صاحب پہنانا ایک عام بات ہے، بہت زیادہ پہنایا جاتا ہے، لیکن پرہیز کرنا چاہیے کہ ہر ایسی خوشبو، اس سے خوشبو تو آئے گی، خوشبو تو اس سے پہلے پہنا ہے نا جی بندہ، نیت واپس آئے، نیت بعد میں اور کر یہ بہت اچھی بات لکھی ہے فقہا نے، ہمارے موجودہ دور کے فقہا نے، کہ آپ بے شک اپنے گھر سے احرام باندھ لیں، نیت نہ کریں. آپ ایئرپورٹ گئے، کیا حالات بنتے ہیں، فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، ڈیلے ہو جاتی ہے، کینسل ہو جاتی ہے، یہاں تو اس طرح کے حالات ہیں. اس لیے آپ جب جہاز آپ کا روانہ ہو جائے اور آپ اس میقات پہ پہنچ جائیں، وہاں نیت کر لیں، یا جب آپ کی روانگی شروع ہو جائے اس وقت نیت کر لیں. اس سے پہلے کہ یہ معاملات تو آپ کے ساتھ ایسے نہیں ہیں کہ آپ کے لیے ممانعت ہے. دوسرا، وہاں اب تو چونکہ موبائل بہت عام ہے، موبائل پر گفتگو کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو یہ خیال نہیں رہتا اپنے گپ شپ میں کہ میں کس طرح کی گفتگو کر رہا ہوں. گالم گلوچ تک بھی بعض اوقات اپنے تکیہ کلام کے طور پر استعمال کرتے ہیں جبکہ وہ محرم ہوتے ہیں، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں. فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ تو بوس و کنار تو بہت دور کی بات ہے، آپ ایسی چیز کا نام بھی اپنی اہلیہ کے سامنے بھی نہ لیں جس میں اشارتاً بھی کوئی شہوت کی بات آئے، کیونکہ آپ ایسی جگہ آئے ہیں کہ جہاں صرف حرم ہے، جہاں ایسی حالت میں اور ایسی حالت میں آپ. اور یہ جب کچھ لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی اور بعد میں ان کو خیال آتا ہے کہ میں تو کروڑوں لوگوں میں سے چنا گیا ہوں اور اس بابرکت گھر میں، تو ورنہ تو رب کی دنیا میں لوگوں کی کمی نہیں ہے، اس مالک نے یہاں مجھے بلایا ہے، تو 120 رحمتیں اس کے گھر پر ہر وقت نازل ہو رہی ہیں، تو آنکھیں تو اور بھی بہت ہیں، میری آنکھوں کو پاک پروردگار نے یہ اعزاز بخشا ہے، تو وہ تو وہاں آنکھوں کا بھی احرام ہے نا جی، کانوں کا بھی احرام، بالکل بالکل، دل و دماغ کا اور جسم و جان کا تو ہے ہی ہے، لیکن وہاں تو آنکھوں کا بھی احرام ہے کہ آنکھیں صرف دیکھ رہی ہیں اور پھر بھی اس کو 20 رحمتوں کا ثواب مل رہا ہے. تو وہ تو گھر ہی ایسا ہے نا جی. کیا بات، واہ. ایک سوال فیصل بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ایک بات کہہ دو خالی، یہ فیصل کا سوال بھی لے لے تاکہ وہ ساتھی چیز. کعبے کو چوم سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، کیونکہ کعبہ غلاف کعبہ جو ہے اس پہ خوشبو لگی ہے تو پھر نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے. وہ استلام جب کرتے ہیں تو حجر اسود پر بھی خوشبو لگی. کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کے اپنے سر پہ ڈال لیتے ہیں، تو احرام کی حالت میں سر کو ڈانپنا، جی ہاں، چہرے کو ڈھانکنا، سر کو ڈھانکنا منع ہے. وہ اپنے جذبات میں اسے وہ عین عبادت سمجھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، لیکن ان کو چونکہ علم نہیں ہوتا نا، علم نہیں، اس سے بھی بچیں، کیونکہ احرام کی حالت میں آپ نے ننگے سر رہنا ہے، اور وہ جب غلاف کو تھام لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان لمحوں کو ہم طول دیں پیچھے. لیکن وہ جب حلق کروا لیں گے اس کے بعد آپ احرام کی حالت سے آزاد ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی مرضی اس کو وہ لپٹنا، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی ملتزم پر کھڑے ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن احرام کی حالت میں نہیں. جی، ایک صوبہ صاحب نے بات کی تو مجھے بات سے بات یاد آ گئی، موبائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا بڑا دور ہے، اب حرم میں موجود ہیں، خانہ کعبہ میں موجود ہیں، آپ کو یہ فکر لگی کہ میں نے تصویر لینی ہے اور تصویر میں نے جو ہے نا اپلوڈ کرنی ہے، اور سب سے بڑی میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بڑی بے ادبی کی بات ہے، مجھے پتہ چلے میں حج پہ آیا ہوں، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے میں حج پہ آیا ہوں. آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں، ادب کا مقام ہے وہاں پر، اللہ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا. آپ کو اس وقت موبائلوں کی پڑی ہوئی ہے، تصویروں کی پڑی ہوئی ہے، آپ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، کیا ہوگا ان تصویروں سے، ان موبائلوں سے کیا ہوگا؟ اپنی حالت، اپنی کیفیت، اس وقت وہ کیفیت متوجہ کرنے کی، یہ موقع کبھی نہیں آنا، یہ موقع نہیں آنا، یہ تصویریں سب ختم ہو جائیں، یہ قسمت سے ہے، یہ نصیب سے ہے. انہوں نے بات کہی نا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں حالت احرام کے اندر،
اب یقین کریں ہمارے ساتھی سارے سے گئے ہوئے، مظفر شاہ صاحب گئے ہوئے، مفتی سہیل صاحب، مفتی اسماعیل صاحب، لیکن ابھی چاند نظر آیا جیسے، اور پھر یہ اعلان ہوا کہ جمعے کہا جائے، واہ واہ، کیفیت بدل گئی انسان کی، یار کوئی ایسا ہو جائے کہ اڑ کے ہم بھی چلے جائیں۔ پہنچ، میں کل میں بھی سوچ رہا تھا اور یہ صورتحال دیکھ رہا تھا کہ یقین کوئی کریں ایسا آپ، میں ابھی بیٹھا ہوا چانس تھا نکل آئے تھے تھے مجھے، تبھی میں سوچ رہا تھا کہ یار کو آخری دنوں میں ہو جائے۔ آمین۔ چلے پہلے بھی انٹرنیشنل کرے پاسپورٹ دعا کرے، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اللہم کرے۔ آمین۔ بہت شکریہ علامہ لیاقت حسین صاحب، ڈاکٹر صوبت خان کوہاٹی صاحب، آپ کا خصوصی طور پر بہت شکریہ، آپ ہماری بار بار ریکویسٹ پر تشریف لائے۔ فیصل حسن نقشبندی صاحب آخر میں کلام پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، جب مہمان ایسے ہوں تو جی نہیں چاہتا اور موضوع ایسا ہو کہ ختم کیا جائے پروگرام، لیکن اب وقت ہے۔ بس صرف جو میں سادہ زبان میں جو سمجھ پایا ہوں، احرام کسی لباس کا نام نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے۔ جاتے ہوئے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں کس کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور لوٹتے ہوئے آپ کے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں کس بارگاہ سے آیا ہوں۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ ہم احرام دو کپڑوں کو سمجھتے ہیں، لیکن دو کپڑے ہی صرف احرام نہیں ہے، بلکہ مائنڈ سیٹ ہے۔ اور پھر جب واپس بھی لوٹ آئیں تو اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں۔ لطف تو تب ہے کہ جب آپ احرام کی دو انسلی چادریں اوڑھ کر اپنے آپ کو محرم تصور کر رہے ہوں، لیکن حقیقت تقاضا یہی ہے کہ جب آپ واپس لوٹ کر آئیں تب بھی آپ کے پیش نظر ہر لمحہ وہ حالت احرام، وہ کیفیت اور وہ مائنڈ سیٹ رہنا چاہیے ہے۔ انشاءاللہ کل آپ سے ایک اور موضوع کے ساتھ اسی تعلق سے گفتگو ہوگی، ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی عکس جمال، کس کا آج کمال، کس کا آج کمال، میم حامیم دال، مصطفیٰ بے مثال، میم حامیم دال، مصطفیٰ بے مثال، ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان، دست اعجاز دے کنکری کو زبان، حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال، روک دے تو حرام، اذن دے تو حلال، کس کا آج کمال، کس کا آج کمال، میم حامیم دال، مصطفیٰ بے مثال، میم حامیم دال، مصطفیٰ بے مثال، یہ ازل یہ ابد نور کا ان کا قدر، حسن اور عشق ہے ان کے خال اور قدر، تھے وہ موجود تب جب نہ تھے روز و شب، ان کا کلمہ تھا جب
جب نہ تھے ماہ و سال، کس کا آج کمال میم